اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کتنے رشتہ داروں کو انہوں نے سرکاری عہدے دیے۔ جناب عثمان بن عفان کے زمانے میں ٹوٹل گورنر 50 تھے، 50 جی، جو مختلف اوقات میں مختلف علاقوں میں گورنر مقرر کیے گئے۔ جی جی، ان میں جو جناب عثمان بن عفان کے رشتہ دار ہیں صرف 8 ہیں، اور ان 8 میں سے بھی ایک جناب معاویہ بن ابی سفیان وہ ہیں جن کو ابتدائی طور پہ گورنر مقرر کرنے والے جناب عثمان نہیں ہیں، جناب عمر ہیں۔ جناب عمر ہے، جی جی، جناب عثمان نے ان کو اس عہدے پہ برقرار رکھا ہے، قائم رکھا ہے ان کو، انہیں بنیادی طور پہ اس عہدے پہ فائز نہیں کیا۔ جی جی جی، اور جناب معاویہ کی صلاحیتیں، ان کے کارنامے، ان کا جہاد ہر کوئی جانتا ہے۔ جی جی، ان کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں، ان کے علاقے میں جو فتوحات ہوئیں، یہ ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ کوئی بھی اس بات پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ جناب معاویہ کو گورنر کیوں مقرر کیا گیا۔ جی، اس کے بعد ایک ان کے گورنر ہیں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ جناب عثمان کے رضائی بھائی ہیں، صحیح، مصر کے گورنر تھے۔ ان کا افریقہ میں جو جہاد ہے اور سمندر میں جو ان کا جہاد ہے، جو بحری جہاد انہوں نے رومیوں کے ساتھ کیا ہے، تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب عثمان نے ان کو گورنر مقرر کر کے بہت اچھا کیا۔ پھر آپ آ جائیں بصرہ کی طرف، عبداللہ بن عامر بن قریظ ہیں، جی، تو ان کی نگرانی میں جو جہاد ہوا، اس جہاد کے ذریعے اسلام پہنچا ہے روسی ریاستوں میں، آرمینیا آزاد ہوا ہے، آذربائیجان اسلامی سلطنت کا حصہ بنا ہے، آپ کے وہ علاقے جو آج پاکستان کا حصہ ہے جی جی جی، وہاں تک اسلام پہنچا۔ جناب عثمان بن عفان نے جن کو عہدے دیے ہیں وہ اس قابل تھے کہ انہیں عہدے دیے جائیں۔ اور پھر یہ جو 8 گورنر ہیں جو جناب عثمان بن عفان کے رشتہ دار ہیں، یہ سارے ایک وقت میں نہیں رہے۔ کوفہ کے گورنر تھے ولید بن عقبہ، ان کو ہٹایا گیا تو لایا گیا ان کی جگہ پہ ایک اور ان کے رشتہ دار کو، پھر ان کو بھی ہٹا دیا۔ جب جناب عثمان بن عفان فوت ہوئے ہیں تو ان کے رشتہ داروں میں سے صرف 3 گورنر تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب عثمان بن عفان نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو کچھ کیا اس معاملے میں اس کو اصول کی حیثیت سے لینا چاہیے، نہ یہ کہ میں اور آپ اعتراض کریں۔ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر اعتراض کریں۔